ایک مسلمان ماں نے اپنے بیٹے کی موت بیان کرنے کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کیا، چھننی چھننی، یعنی ٹکڑے ٹکڑے۔ میرے بچے کو چھنی چھنی، بالکل چھنی کر رہا تھا۔ یہ الفاظ کسی جنگ کی کہانی سے نہیں ہیں بلکہ آج کے بھارت سے آئے ہیں۔ سوچیں، کیا آپ کبھی اپنی داڑھی یا ٹوپی کی وجہ سے موت کے خوف میں جیے ہیں؟ نہیں۔ اور یہی وہ آزادی ہے جسے ہم پاکستانی روز صبح بغیر شکر کیے گزار دیتے ہیں۔ بھارت میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں اور وہ ایسی زندگی جی رہے ہیں جہاں ان کی شناخت ہی سب سے بڑا جرم بن چکی ہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا ہی اپنے آپ میں ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو 3 واقعات سنیں۔ سب سے پہلے پونے شہر میں ایک نوجوان محسن شیخ، اس کا قصور کیا تھا؟ صرف داڑھی، صرف ٹوپی۔ ہجوم نے اسے قتل کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے کہا کہ ہجوم اس کے حلیے سے بڑک اٹھا تھا، یعنی ایک انسان کی شکل اس کے قتل کی توجیہ بن گئی، اس کی وجہ بن گئی۔ 2014 میں مودی آئے تو ایک آدمی کو پونے میں مار دیا، اس کا نام تھا محسن شیخ۔ تو کورٹ نے بولا کہ بھائی اس کی داڑھی تھی، اس کو ٹوپی تھی، لوگ بھیڑ اس کو دیکھ کے غصہ آ گیا تو بھیڑ نے اس کو مار دیا۔ دوسرا واقعہ، رمضان کا مہینہ، سحری کے بعد کا وقت، نوجوان عامر مسجد کے سامنے کھڑا ہے، گاڑی کو ٹکر ماری جاتی ہے اور پھر 6 سے 7 گولیاں۔ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ایک حاملہ بیوی اور ایک ننھی بیٹی جو کبھی اپنے باپ کو یاد نہیں رکھ پائے گی۔ ان کے ناطے مارا گیا اس کو، وہ تو مسجد کے سامنے کھڑا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ تو شہری کر کے نماز پڑھنے کے لیے وہاں کھڑا تھا، جو پیچھے سے وہاں آ کے اس کی گاڑی میں ٹکر ماری انہوں نے اور کچھ بوجھا نہ تازہ دھڑا دھڑ گولی مار دی اس کے۔ 6-7 فائر کرے، جس میں سے ایک گولی عامر کی یہاں لگی تھی سر میں، جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دیکھو جی، اس کی بچی عامر کی ہے، ایک بچہ ابھی ڈلیوری ہونے والی ہے، ان کو کون دیکھے گا؟ تو ہم بھی آگے تک تو ان کا ساتھ نہیں دے سکتے نا، کیونکہ۔ تیسرا واقعہ، مدھیہ پردیش میں ایک شخص کو صرف اس شک پر مار دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ نہ ثبوت، نہ عدالت، صرف شک۔ شک ہی سزائے موت بن گیا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کو بھی 2 سال پہلے مدھیہ پردیش میں مارا، تو مارنے والے نے بولا کہ مجھے لگا یہ مسلمان اس وجہ سے مار دیا۔ تو مسئلہ صرف یہ کہ مسلم ہونا خود میں ایک آئیڈینٹی پرابلم ہے۔ آپ مسلمان ہو کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ مسلمان ہو کے اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے گھوم نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کاروبار نہیں کر سکتے، تو مسلمان ہونا ہی ظلم ہے۔ اب دوستو، ایک سوال ہے کہ کیا یہ اتفاقی واقعات ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ہندوتا اور RSS کا ایک پورا منظم نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور اس نیٹ ورک کا سب سے خوفناک چہرہ فروری 2020 میں دہلی کی سڑکوں پر دیکھا گیا۔ ایک واٹس ایپ گروپ جس کا نام تھا کٹر ہندو ایکتا، اسی گروپ کے ذریعے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی۔ اس کے ایک رکن نے تو فخر سے بتایا کہ کیسے اس کے ساتھی مسلمانوں کو پکڑتے، قتل کرتے اور لاشیں نالے میں پھینک دیتے۔ اور مساجد کا سنیں، وہاں مساجد صرف جلائی نہیں گئی، دنوں تک قبضے میں رکھی گئی اور اندر شراب پی گئی اور دیواروں پر لکھ دیا گیا مسجد برائے فروخت۔ گھر لوٹے گئے، دکانیں جلائی گئیں، گیس سلنڈر کو بم بنایا گیا، اور جو لوگ دعا کے بعد واپس آ رہے تھے انہیں خاص طور پر روک کر مارا گیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا کہ پیچھے ایک منظم سوچ ہے۔ اور پھر ہندو خواتین کو بھی اس نفرت میں شامل کیا جاتا ہے۔ ماترو شکتی نامی کیمپوں میں بندوق، تلوار اور چھری چلانے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک آنے والی خانہ جنگی کی تیاری کر سکیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑ سکیں۔ اس کی وجہ یہ سوچ کہ دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں مگر ہندوستان صرف ایک ہے۔ انہیں 56 دیشوں کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے، 56 کنٹری ان کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دیش ہے، بھارت ورش۔ اور یہی نظام ہر سال ایک تہوار پر اپنی اصل شکل دکھاتا ہے، عید الاضحیٰ۔ تو ذرا سوچیں، ایک خاندان کے لیے عید کی قربانی خوشی کا لمحہ ہونی چاہیے، لیکن بھارت کی کئی ریاستوں میں یہ خوشی خوف میں بدل جاتی ہے۔ اجازت ناموں کی سختی، پولیس کی نگرانی اور کبھی کبھار سیدھی دھمکیاں۔ کئی مسلمان خاندان کھلے عام قربانی کرنے کی بجائے چھپ کر یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ محض شبے پر ہی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک عبادت جو قرآن نے فرض کی ہے وہاں جرم بن جاتی ہے۔ اور سب سے اہم سوال، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ریاست کہاں ہوتی ہے؟ جواب ایک جملے میں چھپا ہے جو خود وہاں کے متاثرین نے سنا، اور یہ وہ نعرہ ہے جو ہندو انتہا پسند لگاتے ہیں، اندر کی بات ہے، پولیس ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ صرف خاموشی نہیں ہے، ہجوم کو باقاعدہ ہدایت دی جاتی ہے کہ پتھر سے مارو، گولی سے نہ مارو۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ فرانزک شواہد نہ مل سکیں۔ یہ پتھر سے مارو، گولی سے نہ مارو۔ تو پھر دوستو، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ دہائیوں پرانا ہے۔ 1983 سے لے کر 2020 تک ہر بڑے واقعے کے بعد ایک ہی وعدہ دہرایا گیا کہ انصاف ملے گا۔ ہر بار وہ وعدہ ادھورا رہ گیا۔
عدالتیں سست، تفتیش جانبدار، مجرم آزاد. تو آپ خود بتائیں، اگر آپ کی عید پر پولیس آپ کے دروازے پر کھڑی ہو، اگر آپ کی داڑھی آپ کے قتل کی وجہ بن جائے، تو کیا آپ اسے آزادی کہیں گے؟ یہ سب واقعات سنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم پاکستانی اکثر اپنی آزادی کو ہلکا سمجھتے ہیں، مہنگائی پر شکوہ کرتے ہیں، سیاست پر مایوس ہوتے ہیں، لیکن جو نعمت ہمارے پاس بغیر مانگے موجود ہے، اپنی شناخت، اپنا مذہب، اپنی عید کے ساتھ بلا خوف جینا، وہ نعمت کروڑوں انسانوں کا خواب ہے. اب یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا آپ آزاد ہیں؟